امتیاز احمد قریشی. آج میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں سخن کے پروگرام میں ہی وقاص عزیز سے. نوجوان شاعر و نقاد اور بہت ہی متحرک پرسنالٹی. آپ کو پتہ ہے یہاں ڈی اے خان میں کے پی کے سے لے کے اور کراچی تک جو ہے یہ انہوں نے پر پھیلائے میں. بلکہ اب میں اور بھی بتا دوں کہ کوئٹہ اور کشمیر سے بھی بڑے اہم انٹرویوز آنے والے ہیں چند دنوں میں انشاءاللہ. اچھا آج ایکچولی چونکہ سخن میں نے ان کو خوش آمدید کہا ہے, محبت ہے یہ آپ کی محبت ہے, تو میں ایکچولی ایک شعری مجموعے کے حوالے سے ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. شعری مجموعے کا نام ہے آدمی. واہ. اور گل جہاں جو ہے یہ ان کا مجموعہ ہے اور اس پہ ہم بات کریں گے. تو میں یہ عجیب شاعری تخلیق کی ہے, سادہ لیکن آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں. ایک عام سا فکر ہے لیکن آپ کہیں گے یار یہ عام سا فکر ہے, عام سی لائن ہے, عام سا مصرع ہے, لیکن جب آپ اس کی تھوڑا سا سوچتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ نہیں, یہ عام سا نہیں. تو سب سے پہلے وقاص عزیز مجھے یہ بتائیں کہ آپ آدمی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہاں سب سے پہلے تو آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ بڑی ایک زبردست بات ہے کہ افسانہ نگار جو ہے وہ شعر پہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ جب افسانہ نگار شعر پہ بات کرے گا, اس کو دیکھے گا, تو اس کو دیکھنے کا انداز, اس کا رویہ, تجزیہ, تجربہ بالکل مختلف ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ امتیاز بھائی آدمی لے کر گئے میرے سے اور انہوں نے پڑھا اس کو, اس کے بعد کچھ سوال انہوں نے تیار کیے اور مجھے کہا کہ وقاص بھائی کیا ایسا ممکن ہے کہ اس دفعہ آپ میرے مہمان بنے؟ میں نے کہا یہ میری خوش بختی ہوگی آپ ایسے سینئرز کے ساتھ بیٹھنا. اب پہلے تو گل جہان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ گل جہان کو میں بالکل بھی ایزی مارکس نہیں دینے والا, پاسنگ مارکس نہیں دینے والا, کیونکہ دو بڑے حوالے ہیں میرے سامنے. ایک تو اختر عثمان نے فلیپ لکھا ہے. اختر عثمان کسی کا فلیپ نہیں لکھتے. انہوں نے جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ میرے لیے بڑا اہمیت کا حامل تھا. میں نے اس کو مد نظر رکھ کر اس مجموعے کا مطالعہ کیا. پہلی بات جو آپ کے سوال کا جواب. دوسرا, یہ شکیب جلالی کی سرزمین سے, شکیب جو جدید اردو غزل کا سرخیل ہے, جس نے اردو غزل کو نیا مصرع, نیا ڈکشن, نئے مضامین, نئے مفاہیم, نئے الفاظ, نئے عنوانات دیے. شکیب جس کی غزل کا اثر تا قیامت رہے گا. شکیب جس کا کاٹا پانی بھی نہیں مانگتا, میں پوری دلیل سے کہہ رہا ہوں. تو گل جہان کی اس مجموعے آدمی کو پڑھتے ہوئے آپ نے کہا کہ کیا تاثر سامنے آیا ہے, تو تاثر یہ سامنے آیا ہے کہ کہیں کہیں غزلیں بنی ہیں, کہیں کہیں شعر بنے ہیں, اور بہت سے مواقع پہ گل جہان کے ہاتھ سے چیزیں نکل گئی ہیں. اور دوسرا یہ کہ گل جہان نے انتخاب سے کام نہیں لیا. ٹریش بہت زیادہ اس کتاب میں آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ گل جہان 40 کی غزلیں چھاپتے لیکن ان پہ کام کرتے, ان پہ محنت کرتے, ان پہ جان مارتے, تو بجائے اس کے کہ 90, 100, 75 جتنی بھی غزلیں 40 سے زیادہ نہ ہوتی اور باقی جو غزلوں کا پوٹینشیل ہے ان 40 غزلوں میں صرف ہوتا, تو گل جہان ایک بہت ہی نئی دنیا کے شاعر بن کر سامنے آتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اس آدمی افسانہ ایک نیا شاعر ہے, ٹھیک ہے, کیا نئی چیز ہے اس میں, کیا نیا سلسلہ آپ کو؟ اچھا میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ نے نئے شعر کی بات کی ہے, آپ نے نئے شاعر کی بات کی ہے. یہ بات نا یہاں امتیاز صاحب بڑی سمجھنے والی ہے کہ نیا شاعر ایک بالکل الگ چیز ہے اور نیا شعر ایک بالکل الگ چیز ہے. اور نیا شاعر کیا ہے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں اس شخص کو آج کل نیا شاعر تصور کر لیا جاتا ہے جو پالنے سے باہر آتا ہے, جھولنے سے انگوٹھا چوستا ہے اور مصرع نکال کے دے دیتا ہے کہ جی یہ میں نے مصرع کہہ دیا ہے, تو ہم اسے نیا شاعر سمجھ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. نیا شاعر ایک الگ چیز ہے. نیا شاعر کیا ہے؟ جس کے پیچھے اس کی ریاضت ہے, اس کی اپنی شعری کائنات ہے, اس کی اپنی شعری لفظیات ہیں, اس کے اپنے مضامین ہیں, وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ سامنے آتا ہے, پورے نئے وجود کے ساتھ. ٹھیک ہے, جیسے حال ہی میں ہم نے ضمیر قیس کا مطالعہ کیا, ہمیں ضمیر قیس عمود میں بالکل نئے لوکیل کے ساتھ سامنے نظر آئے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سرفراز زاہد ایک شاعر ہیں, ٹھیک ہے, کیا شاعر ہیں وہ بالکل نئے شاعر ہیں. ٹھیک ہے, پھر دانیال تریر میری نسل میں سے بالکل نئے شاعر ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح اور لوگ بھی ہیں مجھے جیسے جیسے نام 2000 کے بعد کی اگر ہم بات کریں, فیصل ہاشمی ہیں, بالکل نئے شاعر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی کتب چھپی ہوئی ہیں, میں کتاب کا حوالہ مانتا ہوں. ٹھیک ہے, سو یہ نئے شاعر ہیں, ان کی اپنی کائنات ہے. اب نئے شعر کی طرف آتے ہیں. نیا شعر کیا ہے؟ نئے شعر سے مراد نیا خیال بھی لیا جا سکتا ہے,
اور نیا خیال ہی نئے شعر کی بنیاد ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی زمین لے کر آتا ہے، اپنے الفاظ لے کر آتا ہے، اپنی لوکیلٹی لے کر آتا ہے۔ مجھے یہاں ان کے ہاں گل جہان کے ہاں نئے شعر تو ملتے ہیں لیکن نیا شاعر نہیں ملتا۔ وہ ایک آنچ کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ شاعر نیا شاعر بنتے بنتے رہ گئے۔ لیکن کیا آپ امکانات دیکھتے ہیں؟ کیونکہ تازہ کاری تو ہے ہاں لیکن وہ پختگی جو ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک آنچ کا فرق رہ گیا؟ بہت امکانات ہیں۔ میں یہیں سے نا آپ کو ان کی چھوٹی بہر کی کچھ چیزیں، ہم دیکھیں میں ویسے ہوا میں بات نہیں کرتا، میں نے کچھ چیزوں کا انتخاب کیا ہے، میں وہ چیزیں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت یہ کیسے میں نے مارک کیا ہوا ان چیزوں کو، اور جب سنائیں یہ غلط تلمیحات بھی ہیں، تلازمے بھی ہیں، یہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں حفظات خد مستقیم ہوتا تھا، ہوا کے ہاتھ میں آیا تو پھر بنی میری لہر، مذاکرات میں دریا سے ہارنے کے سبب میرے قبیلے کو کشتی بنانا پڑ گئی تھی، بس وہی شخص میرا روگ سمجھ سکتا ہے جس کا دریا سے تعلق تو ہو پانی سے نہیں۔ کیا فقط سیر کی خاطر ہی گلی چھانی ہے؟ کیا کوئی کام مجھے رات کی رانی سے نہیں؟ کیا باریکی ہے، کیا سنائی ہے، میری شناخت کا حاصل تمہاری نسبت ہے، تمہارے اسم کو پہنا تو مجھ کو نام ملا۔ اچھا ویسے دیکھیں گے تو بے شمار آپ کو کچھ لوگ ہجر اوڑھ کے مٹی میں سو گئے، کچھ نام دفن ہو گئے پیڑوں کی چھال میں، تغیرات کو رستہ دکھانے لگ گیا تھا، یہ دل دیے کو جلانے بجھانے لگ گیا تھا۔ کیسے ممکن ہے کہانی کا مکمل ہونا، کھیل میں ڈالے نہیں اپنے کھلونے اس نے۔ اب یہاں ایک باریک چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، یہ شعر بنے، مضامین بھی نئے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کرافٹ بھی نظر آتی ہے، لیکن اسی طرح اس شاعر کے ہاں کچھ مختلف چیزیں نظر آئیں، میں وہ بھی جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب کہہ رہے ہیں نا نیا شعر، سمجھ نہیں آ رہا جو کردار تیری چوپال کی ہے رونق، یہ سانس لیتا ہوا تحیر میری کہانی کا ذائقہ ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا جو کردار تیری چوپال کی ہے رونق، تیری چوپال کی ہے رونق۔ پہلے تو مصرے کی کرافٹ دیکھے کس طرف گئی۔ پھر دوسری بات یہ کہ ایک آپ کو پورا ایک سمجھ نہیں آ رہا جو کردار تیری چوپال کی ہے رونق، یعنی شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو کردار سمجھ نہیں آ رہا وہ آپ کی چوپال کی رونق ہے۔ پھر یہ سانس لیتا ہوا تحیر میری کہانی کا ذائقہ ہے، سانس لیتا ہوا تحیر مطلب نیا شعر بنانے کی کوشش میں مضمون ہاتھ سے گیا، یہ تحیر سمجھ آ رہا ہے لیکن یا تو الفاظ تبدیل کر دیے جاتے، کرافٹ کو آسان کر دیا جاتا۔ پھر اسی طرح اب تک کوئی لشکر میرے گھر تک نہیں پہنچا، دروازے سے لٹکی ہے ابابیل کی تصویر۔ اب آپ خانہ کعبہ کی تلمی لے کر آ رہے ہیں، خانہ کعبہ پہ ابابیل والے کب آئے تھے، ٹھیک ہے، اور ہاتھیوں کا سورہ فیل پوری اس میں موجود ہے، اور وہ پوری جو تلمی ہے وہ آپ کے شعر میں نظر ہی نہیں آ رہی۔ غلط تلمی کیوں لائی گئی، یہ تو شاعر کی کجی ہے، اور مجھے حیرانی ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے اس مجموعے کو دیکھا بھی ہے اور اس شعر کو بیچ میں سے نکالا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہاں یہ بھی ہے ہمارے ہاں کہ اول تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جن لوگوں کو پتہ ہے وہ بتانا نہیں چاہتے، وہ سکھانا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ دھوپ دھنک رنگ کے ماتھے پہ لگا کر کھڑکی میں بنا آیا ہوں قندیل کی تصویر۔ دھوپ دھنک رنگ یہ تین لفظ ہیں، شعاع کے کتنے رنگ ہوتے ہیں سب کو پتہ ہے، پھر دھنک بھی آگے بیچ میں، پھر رنگ، مطلب ان لفظوں کی ضرورت کیا تھی، یہ مضمون کیا ہے، مضمون بن ہی نہیں پایا۔ اسی طرح آپ آگے آتے ہیں تو یہ دیکھیں پوری کی پوری غزل ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی اوقات میں آنا ہے کوئی مشورہ دے، بارشی پانی ہوں سیلاب میں آیا ہوں۔ آپ بارشی پانی ہیں، آپ سیلاب میں آئے ہیں، آپ نے واپس بارشی پانی بننا ہے، تو اس کے لیے آپ جو مشورہ مانگ رہے ہیں کس سے مانگ رہے ہیں، اوقات یعنی آپ واپس آنے کو اوقات کہتے ہیں۔ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں باریک چھوٹی چھوٹی جو آپ کو بتاتی ہیں کہ شاعر بیسیکلی صنع کار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ایک نگینہ جب جڑنے بیٹھتا ہے، ایک سنارا، تو اگر وہ ایک نگ بھی غلط جڑ دے تو آپ کی تو انگوٹھی یا وہ آپ کا ہاتھ تو گیا، ٹھیک ہے، یہ صنائی کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر وہ بھی بے حصہ کنارے سے پلٹتا ہی نہیں، میں بھی کچھ سوچ کے گرداب میں آیا ہوا ہوں، اس پہ اب جسم کی حیرانی کھلے یا نہ کھلے، ملتوی ہو کے، کیسے ملتوی ہو کے آپ اصحاب میں آئے، تلازمہ ہی معطل ہے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں۔ اب رات ایک ہنس نے کچھ درد بتائے تھے مجھے، اب میں کچھ ڈھونڈنے تالاب میں، کچھ کی بجائے اگر اب آپ بیسیکلی مرہم ڈھونڈنے آ رہے ہیں،
آپ حل ڈھونڈ رہے ہیں آ رہے ہیں تو آپ کو ثانی میں وہ چیز لانی چاہیے تھی. ایسی کمزور چیزیں ہیں. پھر حافظ اسٹائل بھی موجود ہے, ٹھیک ہے. ہاں, پھر یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے یہاں پہ ان پر اپنے اثرات مرتب کیے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجموعہ پھر اس وجہ سے طوالت کا بھی شکار ہوا ہے. اور ان چیزوں کا ایک شاید میں گل جہان کو اس لیے مطلب تازہ کار سمجھ رہا ہوں کہ ان کے ہاں نئے مضمون کی لپک ہے, ان کے ہاں نئے مضمون کی لپک ہے, ان کے ہاں نئی کرافٹ کی لپک ہے, ان کے ہاں پوری چیزیں اپنے پوری سماجیات بنیادی جوہر ہے. لیکن یہ پھر کیوں سہارا لیں کسی اور کا, یہ اپنے اندرونے کو کیوں نہ دریافت کریں, یہ کیوں نہیں اپنے آپ سے مکالمہ کر رہے. مجھے یہاں بنیادی طور پر اس مجموعے میں تھوڑی سی تیزی نظر آئی ہے گل جہان کے اندر, اور جلد بازی نظر آئی ہے, اور اس جلد بازی نے اس شعری مجموعے کو مجموعہ بننے سے روکا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گل جہان کی جو محاسن کے اوپر, ہمارے جو معاصرین کے اوپر جو ہے جو شعر, میں اس کی بات کر چکا ہوں کہ ان کے جو معاصر ہیں, تہذیب حافی ہو گئے, دیگر جو لکھنے والے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا اثر ان کے ہاں نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک شاعر کو میرے خیال سے, اب گل جہان خود استاد شاعر بھی ہیں, ان کے شاگرد ہیں بہت سارے, ٹھیک ہے, تو انہیں اس چیز سے گریز کرنا چاہیے. اور یہ بے لاگ گفتگو, بے لاگ رائے ہے. اس کے بعد عین ممکن ہے کہ میرے خلاف ایک پورا محاذ مطلب کھڑا ہو جائے, اور عین ممکن ہے کہ اس گفتگو پہ گفتگو ہو, اور میں یہی چاہوں گا کہ گفتگو پہ گفتگو ہو. سب سے بڑا مسئلہ آج یہ نظر آ رہا ہے پہلے, اور اس میں ایک بہادری ہے. بہادری یہ ہے, جو کریڈٹ دینا چاہیے, کہ گل جہان نے چھاپا ہے, اور یہ ان کی بہادری ہے کہ یہ ان کا دوسرا مجموعہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ رکے نہیں ہیں. پہلا جو ان کا مجموعہ تھا اس کے بارے میں میں نے جو انہیں رائے دی وہ ان کی اور میرے درمیان ہے, ٹھیک ہے. اب یہ دوسرا مجموعہ ہے, اور یہ رائے پبلک کرنے کا حق ہے, تو اس لیے میں پبلک کر رہا ہوں کہ گل جہان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے, اور بہادر آدمی ہیں, وہ اپنا لکھا چھاپ رہے ہیں. ورنہ ہمارے ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ تو لکھا چھاپ بھی نہیں رہے, ان کے اندر تو اتنی وہ نہیں ہے, بہادری بھی نہیں ہے. اور میں دوستوں کو یہ کہوں گا کہ ایک ایسا شاعر جو کوشش کر رہا ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے, اور گل جہان کو چاہیے کہ وہ اپنے مطالعے کو وسیع کریں, اور سب سے بڑھ کر ژرف نگاہی سے چیزوں کو دیکھیں, انتہائی باریک بینی کے ساتھ. مطلب کہ سلیکشن ہونا, جب آپ ایک اچھا چیز, جتنی اچھی چیز کہہ سکتے ہیں اسی کو ہی چھاپیں, اور اس پہ ہی کام کریں, اس پہ ورک کریں, تاکہ وہ چیزیں جو ہے زیادہ بہتر طور پہ سامنے آ سکیں. اور یہ چیز بھی ہے, اور اس کے ساتھ آخری بات یہ ہے کہ گل جہان مجھے کنفیوز نظر آئے ہیں. کہیں وہ شاعروں کے شاعر بننا چاہتے ہیں, کہیں وہ شعری روایت میں زندہ نظر آنا چاہتے ہیں, اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, اور کہیں وہ شہرت کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں. اب ٹائم آ گیا ہے کہ دو مجموعے دینے کے بعد گل جہان کو اپنا رستہ بالکل الگ کرنا چاہیے. غزل کہیں اور ایسی کہیں جو دلوں کے اندر اترے. قافیہ ردیف نئی زمین بنانے سے نئے امکانات سامنے آ جاتے ہیں, لیکن وہ امکانات کیا اپنی ریڈیبلٹی بنا پاتے ہیں؟ کیا وہ امکانات شعر بن پاتے ہیں؟ کیا وہ امکانات ایک نئے شعری لازمے کی جانب لے کر جاتے ہیں؟ کیا وہ امکانات ایک نئی شعری کائنات کو پڑھنے والوں کی دل و نگاہ پہ اوپن کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ بطور شاعر اپنے آپ کو سٹینڈ کر پاتے ہیں. اس میں سب سے بڑی مثال عرفان صدیقی کی. آپ ان کی کلیات پڑھیں, ایک غزل کے 4 شعر, اور بسا اوقات پوری غزل آپ کو ملتی ہے جو آپ کو ساتھ لے جاتی ہے. آپ شکیب کو پڑھیں, آپ وزیر اعلیٰ کو حتیٰ کہ پڑھ لیں, وہ اسی سٹینڈیبلٹی, اسی چیزوں کے نئے امکانات اور وہی تلازمے سامنے لے کر آتے ہیں. میں سرگودا کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. مجھے گل جہان کے ہاں نیا شعر ہمکتا ہوا نظر آیا ہے, لیکن نیا شاعر بے چین, مضطرب, پریشان, اپنے رستے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا دکھائی دے رہا ہے. میرا فرض بنتا ہے میں اس پہ بات کروں. استادوں کو چھوڑ کر, دوسروں کے مشوروں کو چھوڑ کر اپنا مطالعہ کریں, کتب کا مطالعہ کریں, اپنے ساتھ وقت گزاریں. کم کہیں لیکن اچھا کہیں, اپنا کہیں, اپنا نیا کہیں, اور اپنی کائنات میں رہ کر کہیں, تو ہم گل جہان کے تیسرے مجموعے کو بہت بڑا مجموعہ دیکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. آپ نے ویور دیکھیں, آپ نے بہت اچھا وقاص عزیز نے, اور اس میں دیکھیں ان کا خلوص شامل ہے. بالکل اس میں وقاص عزیز کو کیا ہے, اگر آپ ایک اچھے شاعر بن جاتے ہیں, مطلب آج کی گفتگو سے
اگر ایک دو چیزیں بھی اگر آپ کی کریکٹ ہو جاتی ہیں بالکل ایسا ہی ہے، تو نئے مجموعے میں اگر وہ غلطیاں نہیں ہوں گی تو اس کو کس کو فائدہ ہوگا؟ بے شک ایسا ہی، بے شک آپ ایسا کو ہی ہی، ہوگا۔ بے شک ایسا آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا تو ادب کی عزت میں، شاعری شک کے ایسا سارے اور ہماری عزت میں اضافہ بے ہوگا۔ شک ایسا ہی، آپ کا بہت شکریہ آپ جی، کا آپ نے بہت بڑے شکریہ، پرخلوص بالکل ایسا ہی، آپ نے تجزیہ کیا اور امید ہے کہ یہ ان سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے شکر گزار بھی ہیں۔ نہیں نہیں وہ آج میرے کے بھائی لیے ہیں۔ اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔